ہاں، تو اخلاص یا خلوص کیا ہے؟ کچھ سوالات ایسے ہوتے ہیں جس کا معلوم کرنا انتہائی آسان ہوتا ہے، اور کسی دوسرے سے پوچھنے کی بجائے اگر اپنے دل سے پوچھا جائے تو بہت زیادہ اطمینان بخش جواب ملتا ہے۔ ابھی اگر ہم معلوم کرنا چاہتے ہیں کہ ہمارے اندر خلوص یا اخلاص ہے کہ نہیں، تو اپنے آپ سے 3 باتیں پوچھنی چاہیے، جس طرح بھی میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا۔ کیا کبھی ایسا ہوا ہے آپ کی زندگی میں کہ آپ نے اپنا کوئی پسندیدہ غذا ڈش تیار کیا ہوا ہو، اور آپ کے ساتھ آپ کا کوئی ساتھی بھی ہے؟ ساتھی کوئی بھی ہو سکتا ہے، میاں بیوی ہے، باپ بیٹا ہے، دونوں بھائی ہے، بھائی بہن ہے، کوئی دوست ہے، تو آپ وہ مرغوب کھانا تیار کر رہے ہیں، دونوں ساتھی اس میں مصروف ہے اور کھانا تیار ہونے کے قریب ہے، بلکہ تیار ہو چکی ہے۔ ابھی جو ہی آپ کھانے کی تیاری کر رہے ہیں، ایسی میں ایک مہمان آ جاتا ہے۔ تو اگر آپ کے ساتھ یہ بات ہوئی ہے کہ ایک ساتھی نے یوں اشارہ کیا ہو اور دوسری نے اس طرح اشارہ کیا ہو، اور ان 2 اشاروں کے بعد آ کر اس مہمان سے ملے ہو، حال احوال کی پوچھ گچھ ہو چکی ہو، پھر اس کے متعلق یہ بات بھی ظاہر ہو رہی ہو کہ یار آپ تو بڑے عمر والے ہیں، ہم تو ابھی آپ کا بحث کر رہے تھے، آپ نے بہت اچھا کیا ہے، تو ابھی اپنی دل سے پوچھئے، اپنی اشاروں کو یاد کرتے ہوئے، کہ آپ کی باتوں میں اس مہمان کے ساتھ کتنا خلوص ہے۔ اس کو خلوص کہتے ہیں۔ دوسری بات، کیا آپ کے ساتھ ایسا ہوا ہے کہ آپ نماز میں شریک ہے، باجماعت نماز میں شریک ہے، آپ رکوع کی حالت میں ہیں اور رکوع کی اسی حالت میں آپ کچھ پیچھے آہٹ سنتے ہیں کہ کوئی رکوع میں شامل ہونے کی کوشش کر رہا ہے، تو عین اسی وقت کیا آپ کے دل میں کبھی یہ خیال آیا ہے کہ خدا کرے کہ پیش امام صاحب جلدی اٹھ جائے تاکہ یہ آنے والا بندہ رکوع میں شامل نہ ہو سکے؟ اگر ایسا ہوا ہے تو آپ کا دل خلوص سے بھرا ہوا ہے۔ آپ کے ساتھ ایسا ہوا ہے کہ آپ نماز پڑھ رہے ہیں یا کوئی ایسا نیک کام جو اللہ کی رضا کے لیے کیا جاتا ہے، آپ اس کام میں مصروف ہے، تو عین اس وقت آپ کے دل میں یہ خیال پیدا ہو جاتا ہے کہ کاش فلاں بندہ آ کر اس وقت مجھے دیکھ لے۔ باقی 2 خلوص کے 2 سوالات تو انسانوں کے ساتھ اس کا معاملہ تھا، لیکن یاد رکھیے کہ اس تیسری حالت کا معاملہ صرف اسی کے ساتھ ہے جو کسی اور کو برداشت نہیں کر سکتا۔
اس لیے تو خود صورت اخلاص میں کہتے ہیں، فرماتے ہیں قل هو اللہ احد، اللہ یکتا ہے۔ اگر کوئی اس کو یکتا کسی اور کو اس کے ساتھ شامل کرے گا تو اللہ الصمد، وہی اللہ بے نیاز ہے۔ یار ٹھیک ہے بے نیاز ہے، لیکن کچھ لوگ دل کے بڑے قریب ہوتے ہیں تو شاید ان کو تو شامل کیا جا سکتا ہے۔ نہیں، کیونکہ ماں باپ اور بچوں کے رشتے کی سے زیادہ قریب کوئی رشتہ نہیں ہے، تو اسی لیے پھر کہتے ہیں کہ نہیں وہ بھی نہیں، کیونکہ اللہ لم یلد ولم یولد، باپ بیٹے سے بھی مبرہ ہے۔ ہاں یار ایسا بھی تو ہو سکتا ہے، بہت بڑی وسیع کائنات ہے، کوئی اور بھی تو اتنا بڑا ہو سکتا ہے، نہیں۔ ولم یکن لہ کفوا احد، کوئی اس کا ہمسر نہیں، اور یہی اخلاص ہے۔ ان 3 باتوں پہ ضرور سوچئے گا اور ہم سب کو اپنا اندازہ ہو جائے گا کہ ہمارے دل میں خلوص کتنا ہے۔ تھینک یو۔